پھر ضروریات دین کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں. ایک ضروریات دین تو وہ ہوتی ہیں کہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ سب جانتے ہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی اس بات کا انکار کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری رسول نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور ضروریات دین کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی عوام پر مخفی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، عوام کو معلوم نہیں ہوتی، عوام کو معلوم نہیں ہوتی. جیسے بعض جو وارث ہوتے ہیں، بندہ جب انتقال ہو جائے تو اس کے کچھ ورثہ ہوتے ہیں جن کو اس کا وراثت کا مال ملتا ہے. تو وراثت کے مال میں سے کس کس کا حق ہے، کتنا حق ہے. اگر کوئی شخص نادانستگی میں اس بات کو کہتا ہے کہ فلاں کے لیے حصہ ہے ہی نہیں، فلاں کے لیے حصہ ہے نہیں، پوتی کے لیے مثال کے طور پر حصہ بنتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے. یا جس کا حصہ مقرر ہے قرآن و حدیث کے اندر، وہ انکار کر دیتا ہے، قرآن پاک کے اندر مقرر ہے کہ اس کا حصہ موجود ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے. لیکن انکار اس لیے کرتا ہے کہ یہ چیز اس پر مخفی رہ گئی. تو اب اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن علماء نے اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ فلاں کے لیے قرآن پاک میں اتنا حصہ بیان کیا گیا ہے، فلاں کے لیے قرآن پاک میں اتنا حصہ بیان کیا گیا ہے. اب سننے کے بعد بھی وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ضروریات دین میں سے ایک تو وہ قسم ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. اس بات کا اگر کوئی انکار کرے گا تو پھر یہ نہیں سنا جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دوسری ضروریات دین کی وہ قسم ہے کہ جو ہر کوئی نہیں جانتا، مخفی ہوتی ہے بعض لوگوں کے اوپر. پھر جب اس کو بتا دیا جائے اب وہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، ورنہ دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا.